अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। हमने अपने चैनल और अकाउंट्स के तवस्सुत से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि हम अपने वसेब और अपने इलाके और मतलब के अपने शहर फरीद और दीगर इलाकों की जितनी भी शख्सियात जो मतलब के इस इलाके के लिए बेहतर सोच रखती हैं और बेहतर मतलब के परफॉर्मेंस करती हैं और पॉजिटिव तरीके से मतलब के आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम बढ़ा रही हैं, तो उनके साथ हम एक व्लॉग करेंगे और उनसे हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब लेंगे ताकि आप तक उनकी वो सारी चीज़ें वगैरह पहुँचे। तो आज की हमारे जो व्लॉग के अंदर शख्सियत हैं वो आप सामने देख सकते हैं। हमारे सरदार तारिक खान गुपांग साहब, जो कि रख मिठनकोट के चेयरमैन भी रहे हैं और इस वक्त भी मतलब के मुसलसल तौर पे पॉलिटिकली तौर पे भी और सोशली तौर पे भी भरपूर तरीके से एक्टिव हैं और इन हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उनके पास उनका शाम का टाइम होता है, लोगों से मुलाकातों का तो वो सिलसिला जारी है। हम भी खुशकिस्मत हैं कि उस टाइम पर हम पहुंच गए हैं और तारिक भाई के साथ हम बैठकर व्लॉग करेंगे। तो आए नाज़रीन, हम इकट्ठे तारिक भाई के पास चलते हैं और उनसे अपने मतलब के जो बातें हैं वो शेयर करते हैं और सवाल जवाब उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का शुक्र। तो व्यूवर्स, हम इस वक्त हमारे काबिल एहतराम सरदार तारिक खान गुपांग साहब, एक्स चेयरमैन रख मिठनकोट के साथ मौजूद हैं और उनसे हम सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन जो हम पूछेंगे व्लॉग में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा इसका मकसद क्या है, प्रमोशंस का जो हमारा सिलसिला चल रहा है। तारिक भाई, हम आपसे सिर्फ ना अपने व्यूवर्स के लिए सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें हमें। एक तो आप हमारे बड़े भाई हैं, इजाज़त ज़रूरी बनती है। तो तारिक भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताएं कि आप किस सोच के मुताबिक, मतलब क्योंकि अल्लाह पाक ने तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको सरदार घराने में पैदा किया है, तो अगर देखा जाए तो एक कौम के सरदार होते हुए तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप सियासत में आएँ या मतलब कि इस तरह के मतलब के मसाइल वगैरह अपने सर पर लें। तो आपको क्या सोच थी कि आपने सियासत में कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दुरानी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए बहुत देर के बाद। तो वैसे जो है अपना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आपके साथ रहता है। और ये जो सियासत है ना सर, इसके बहुत से पहलू हैं। कुछ लोग सियासत करते हैं अपना लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लोग सियासत करते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग सियासत करते हैं अपना नाम बनाने के लिए। तो अल्लाह की रहमत है बुज़ुर्गों का जो उन्होंने हमें दिया और अल्लाह की ज़ात ने जो हम पर करम किया। हमारे पास सब कुछ है बड़ा, हम सिर्फ करते हैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए जो भी काम करते हैं। और मुझे जो है इस टाइम तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती, किसी के साथ किसी किस्म का कोई कब्ज़ा या किसी के साथ किसी किस्म की कोई किस्म की पर्चेबाजी या ऐसी सियासत मैंने कभी नहीं की। मैंने हमेशा सियासत की है गुरबा की, लोगों की, गरीबों की, जिनकी मदद कर सके। और उसको भी हमने एक ऐसे तरीके से किया है कि डायरेक्ट किया है, हर बंदे के साथ खुद मिले हैं। ना मेरा कोई पीए है, ना मेरा कोई मुंशी है, ना मेरा कोई मैनेजर है, ना मेरा कोई ऐसा बंदा है जो किसी को अलहदा करके ले जाए कि ये बात है वो बात है। ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। मेरे पास जिसने भी आना है, जिसने मिलना है, जिसने काम बताना है, काम मेरे अल्लाह ने करना है, मेरी तो बात नहीं है। मेरा काम है, जो मेरे पास आते हैं जितनी हैसियत मेरी होती है मैं करता हूँ। जो मुझसे ज़्यादा होता है तो फिर अपने लीडरों को कहता हूँ, वो मेहरबानी करते हैं और उस गरीब बंदे का काम हो जाता है। दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि आप मिठनकोट रख मिठनकोट के तमाम मामलात को संभालते हैं, तो आप क्या मसाइल जो हैं मतलब कि बेसिक बुनियादी क्या ज़रूरियात इस वक्त महसूस करते हैं कि वो चीज़ें मिठनकोट के अंदर होनी चाहिए इस वक्त, कि किस चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि मिठनकोट की वो डिमांड्स हैं जो मिठनकोट और रख मिठनकोट या जो भी हल्के आपके अंडर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या चाहेंगे कि मिठनकोट के अवाम के लिए क्या क्या चीज़ इज्तिमाई तौर पे ज़रूरी है इस मिठनकोट के लिए? उसके लिए जो है ना, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है अपना बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नौजवान धक्के खा रहे हैं और गरीब लोग जो है अपने घरों में परेशान हैं। पहले बेरोज़गारी है। जिस बंदे को देखो, जिससे मिलो, वो बात नहीं कर सकता लेकिन उसकी आंखें और रूह सवाल कर रही होती हैं कि यार मैं कोई काम नहीं कर रहा, मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मैं ज़िंदगी जो मेरी मुश्किल गुज़र बसर हो रही है।
پہلے بے روزگاری ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے ادارے نہیں ہیں، کوئی ہمارے پاس اتنی بڑی کوئی فیکٹریز نہیں ہیں جن میں ان کی مطلب جاب لگوا دی جائے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش تو کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اوبلائز کرنے کی، لیکن پھر بھی ادھر بے روزگاری کی وجہ سے جو 80% لوگ پریشان ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے۔ باقی جو ہے چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، وہ نادرا کا کام ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، پٹواری صاحبان کا وہ کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو یہ اندراج ہیں بچوں کے اور برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ بھی ہمارے جو لوگ دھکے کھاتے تھے 6 مہینے، یہ 1 دن میں ابھی بن رہے ہیں۔ تو باقی ساری فیسلٹیز ٹھیک ہو گئی ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری یہ دو جو ہے نا چیزیں، اور جو آج کل ایشو چل رہا ہے وہ ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ وہ چل رہا ہے گندم کا، تو گندم کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اب 2600-2800 کا میں نے آج ایک دوست نے فون کیا کہ 2600-2800 روپے میں ہم گندم خرید رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے جس بندے نے 14 ہزار کی ڈی اے پی، 90 ہزار اور لاکھ روپے ایکڑ پہ مستاجری رقبہ لیا ہوا ہے، وہ 2800 یا 3000 روپے من گندم بیچ رہا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پریشان ہے، اور ذمہ دار اس سے قسط مانگ رہا ہے، وہ جس کے قرضے دینے ہیں وہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، بچے ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، دوائیاں مانگ رہے ہیں، اور گندم جو ہے وہ بک نہیں رہی اور وہ غریب لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کی چیئرمینی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے مطلب کہ آفس میں اور اس چیز میں کہ آپ نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا، جو آیا نہ آپ نے اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، آپ نے اجتماعی سوچ کے اوپر مطلب کہ اپنے کام وغیرہ کیے، سارا کچھ کیا۔ لیکن آپ کا ایک ایکسپیرینس میری زندگی سے گزرا ہے کہ آپ امن کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے مٹھن کوٹ میں، تھانہ مٹھن کوٹ اور اس کی ٹوٹل حدود کے اندر۔ اس سے آپ نے کیا ریزلٹس لیے اور مطلب کہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ چیز ضروری تھی یا ہونی چاہیے وہ چیز، یا مطلب کہ اس سے کوئی ریزلٹس نہیں نکلے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ اس کے لیے پیارے بھائی یہ ہے کہ وہ بہت اچھی چیز تھی، اس میں غریبوں کو جو ہے نا فوری انصاف ملتا تھا، تو وہ ہم نے تقریباً 280 فیصلے کیے تھے، جس کے میں زیادہ تر میں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بیٹھ کر کیے تھے، اور اسماعیل شاہ صاحب بھی تھے، باقی ممبران تھے لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ تو 280 میں سے ہماری جو ہے اپنا جام پور سے لے کر شاہ والی تک جتنی بھی تھانے ہیں، ہماری فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ ڈی پی او صاحب نے ہمیں شیلڈ بھی دی تھی ادھر پولیس لائن میں، ہمارے اعزاز میں تقریب بھی کی تھی۔ تو 280 فیصلے، 280 اپلیکیشن کی ریکوری ہوئی تھی، جس میں غریبوں کی چوریاں، جو لڑکیاں گھر چھوڑ گئی ہیں ان کے جہیز کی ریکوری، اور چوروں سے چیزیں واپس، اور رقبوں کی جو لائنیں تھیں اور قبضے تھے وہ واگزار کروائے۔ بہت محنت طلب تھا، صلح فیصلے وغیرہ، اور ہم نے بہت محنت سے کیا، اور ڈی پی او صاحب کی مہربانی تھی کہ وہ ہمارے ڈائریکٹ ہمیں اپلیکیشن لکھتے تھے۔ کیونکہ میرے تک ایک بات پہنچی تھی، وہ میں بتانا چاہوں گا کہ بعض سیاستدان وہ لڑائیوں سے تھوڑا سا اپنا ووٹ بینک بنانے کی کوشش کرتے، تو لیکن آپ کے بارے میں یہ پتہ لگا تھا کہ آپ وہ چیز مطلب کہ پولیس کارروائی جانے سے پہلے لوگوں کو آپس میں بٹھا کے اس کو یہی کچھ کرتے تھے، اور اس کے بارے ساتھ میرے ساتھ مخالفت بھی بڑی ہوئی تھی۔ اس ٹائم کی اپوزیشن پارٹی نے میرے خلاف مطلب سی ایم آفس میں شکایت کی، اور وہیں سے کال آئی کہ اس بندے کو نہ آنے دیا جائے، کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ ڈی پی او سے رابطہ ہو، ڈی پی او نے مجھے بلایا تھا، ڈی پی او صاحب کو جب میں نے کہانی بتائی تو اس نے کہا نہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں تو بہتری ہوگی۔ وہ اس لیے کہ وہ جو سیاسی لوگوں کے لوگ ہوتے ہیں نا تھانوں میں، جو پیسے لے کر پولیس کو دیتے ہیں یا خود کھاتے ہیں، وہ بند ہو گئے تھے نا، ان کے پیسے بھی بند ہو گئے تھے اور ان کے معاملات بھی ختم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ تو اب ماشاءاللہ پھر ہم نے وہ جو کیا ہے وہ ہمارا ریکارڈ ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، اور غریبوں سے بھی ہمیں یہی لالچ تھی کہ وہ ہمیں دعائیں دیں۔ گاڑی میں تیل خود ڈلواتے تھے، موقع پر جاتے تھے، ان کا کام کرتے تھے، سب کو ادھر بیٹھے ہوں کو شربت پانی پلاتے تھے، پنکھے لگوا لیے تھے ہم نے، ایسے چیزوں کے ساتھ ہمیں کمرہ ملا تھا ادھر تھانے میں۔ تو بہرحال بہت اچھا نظام تھا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا تو ایک پیریڈ تھا، ٹائم ہے وہ گزر گیا، اب نوجوانوں کو آنا چاہیے، لیکن ایسی کمیٹیز یا ایسے لوگ، ایسا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، اس سے کم از کم فیئر پتہ چل جاتا ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے۔ تو طارق بھائی ہمارے کویشچنس تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو ہمارے ویورز سے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اصلاح کے لیے یا کوئی جنرل میسیج۔ سر جنرل میسیج یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ نشے آور چیزوں سے دور رہیں، بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں اور اپنی محنت کریں،
اور دوسرے ملک جانے کے خواب جو ہیں وہ چھوڑ دے. کچھ بھی نہیں ہے وہیں پہ, صرف ضلالت ہے. جو بھی گیا ہے وہ رو رہا ہے. ہمارے تعلق والے گئے ہیں, دوسرے لوگ بھی گئے ہیں, کوٹ میٹھن سے گئے ہیں, بحث, جو بھی وہاں پہ گیا ہے وہ رو رہا ہے. اپنے ملک میں کام کریں, اپنے گھر میں, اپنے شہر میں کام کریں, دن رات کام کریں, محنت کریں, اپنی حق حلال کی کمائی سے کمائیں, کھائیں, بچوں کو کھلائیں, بڑوں کو کھلائیں. باہر جانے کے خواب جو ہیں بالکل چھوڑ دیں اور حلال رزق کما کر کھائیں, اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اپنا خیال رکھیں, اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. تھینک یو طارق بھائی, بہت بہت شکریہ. ویورز, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے شہر کی ایک زبردست قسم کی مطلب کہ ہستی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سی اور ایک مطلب کہ فقیر طبیعت اور ملنسار شخصیت, کوئی مطلب کہ فرق نہ رکھنا کسی چیز کے اندر. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار رکھتا ہے اور ہمیشہ دلوں میں بسائے رکھتا ہے. ان کے الفاظ اور ان کی باتوں سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا, اور میں تو ہمیشہ سے جانتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ آپ تک ہم اپنے شہر کی نمائندگیوں کو پروموشنز کر کے دکھائیں آپ کو کہ مطلب کہ کس طرح سے مطلب کہ یہاں پر سسٹم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ہر ہفتے میں ایک شخصیت کے ساتھ اس طرح سے ایک ولاگ کریں گے. تو اس لیے ہمارے ساتھ ٹچ رہنے کے لیے آپ ہمارے اکاؤنٹس فیس بک کے, واٹس ایپ کے, یوٹیوب کے, اور مطلب کہ جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں محمد عبید درانی کے نام سے, ان کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں, تاکہ یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ ہمارا مٹھن کوٹ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے ہم اس کی پروموشنز کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور طارق بھائی جیسی شخصیات کے بھی رزق, روزی, عزت میں ہمیشہ اللہ پاک برکت دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.